السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ امید ہے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے والدین کا احترام، ان کی اہمیت اور ان کا مقام۔ دیکھیں، والدین جو ہیں زندگی میں بہت ہی قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ جن کے زندہ ہیں ان کو شاید ابھی اتنی قدر نہیں ہے، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں وہ میری بات سے 100% متفق ہوں گے کہ والدین سے بڑھ کر زندگی میں قیمتی رشتہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں آپ کے لیے کوئی اہم رشتہ ہے، کوئی اہمیت کا حامل ہے تو وہ سب سے پہلے والدین ہیں۔ اپنے والدین کی قدر کریں۔ ایک صحابی کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرنے لگے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ یہ میں آپ کو مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد تھوڑا ماحول کا جائزہ لیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم والدین کو وہ امپورٹنس نہیں دے پاتے جو وہ ان کا حق ہے۔ دیکھو، انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، اتنی مشقتیں اٹھائیں۔ باپ بیچارہ سارا دن باہر محنت مزدوری کر کے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کماتا ہے۔ ماں سارا دن اپنا آرام، اپنا سکون چھوڑ کے بچوں کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور اتنی مشقت کر کے پال پوس کے والدین اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کی باری آتی ہے کہ ان کو لک آفٹر کیا جائے تو اولاد اس وقت بالکل پیچھے ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی والدین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ مطلب اگر والدین نے کوئی کسی کام کا کہہ دیا ہے تو ہم فوراً سے انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم سے تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم تو سارا دن یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، یعنی اپنی ہم کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن والدین کو ہم نہیں پوچھتے۔ اور نہ ہم ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے والدین اگر ہمارے آرام، ان کا کوئی ایک اگر ٹائم ہے کہ دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں یا شام کو جلدی سو جاتے ہیں، تو ہم یہ چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کو پراپر آرام کرنے دیں، ان کے قریب شور شرابہ نہ کریں، ان کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ چیزیں ہیں نا ہمارے معاشرے سے اب ختم ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت بتاتی ہوں، دیکھو والدین کی اہمیت کا آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور مت جھڑکو، اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، جس نے والدین کو، دونوں کو یا ایک کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اف تو بڑی دور کی کہیں بات رہ گئی ہے، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم نافرمانی میں اس قدر آگے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں آتی ہے۔ یعنی ایسے بڑے گناہ جن کی معافی ہی نہیں ہے، جب تک آپ کو والدین معاف نہیں کرتے آپ کو اس گناہ کی معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، تو ان سے بچیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ اپنے والدین، اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں کی۔ اگر والدین ناراض ہیں، اگر آپ نے ان کا دل دکھایا، چاہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن دل میں ہے اگر ان کے، تو دیکھیں آپ کی دنیا بھی خراب ہے، آپ کی آخرت بھی خراب ہے۔ آپ نے والدین سے معافی مانگیں، سچے دل سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ والدین کا نافرمان۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی نظر بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن اور تیرا بھائی ہے، پھر جو رشتے میں جتنا قریب ہو اس کا مرتبہ آتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اخلاق کو غور کر لیں ذرا، ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہمارے سارے اخلاقیات جتنے بھی ہیں نا، اور ہمارا اچھا رکھ رکھاؤ صرف گھر سے باہر کے لوگوں کے لیے ہے۔ گھر کے اندر ہم
کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کہ پناہ مانگتے ہیں گھر والے کہ یار یہ بندے کا منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آتی، اچھے سے 2 گھڑی بیٹھ کے ہم کبھی کوئی معاملات پہ ڈسکس نہیں کرتے، کبھی پیار محبت سے بہن بھائیوں کو نہیں بٹھاتے، والدین سے کبھی شفقت سے محبت سے کبھی ان سے پیش نہیں آتے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن ہستیوں کو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کے حسن سلوک کی، ان سے ہی ہم جو ہیں وہ دور دور بھاگتے ہیں، اور جب کبھی بات کرنے کا موقع آتا ہے تو سختی سے پیش آتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کا رویہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے، اور والدین آپ سے بات کرنے میں کیا کوئی جھجک محسوس کرتے ہیں یا کہ بہت آرام سے آپ سے ہر معاملے پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر وہ جھجک محسوس کرتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس پہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے، ضرور لائک کیا کریں ویڈیو، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔